اب بیان شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ لوگ اب شوق سے آ رہے ہیں. بات اس کی نہیں ہے شوق سے آنے کی، بلکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اذان میں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، شاد نگر کی جامع مسجد، اس مسجد سے جتنی جگہ بھی آواز گئی ہے ان سب کے لیے یہ جواب دے کر مسجد میں آنا تھا، مگر کسی کو اللہ نے دیر سے قبول کیا، کسی کو اللہ نے جلدی قبول کیا. ایک مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں جلدی آنا بھی یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اور مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آنا یہ اس سے بڑی دولت ہے. اور یہاں تک فرمایا 5 وقت مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا وہ ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا آج کل، ہر کام میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں آخر میں گئے تو پریشر، آخر میں گئے تو ایک رولا بیٹھتا، آخر میں گئے تو ایک اپنا ایک سٹینڈ رہتا، آخر میں گئے تو ایک بہترین طریقے سے لوگ ہم کو دیکھتے. اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس کیا معاملہ ہے؟ پوری تنی تنہا اکیلی مسجد کے اندر اکیلا نوجوان بیٹھ کر جب اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہزاروں فرشتے کے مجمع کو آمین بولنے کے لیے لگا دو. اب آپ بول رہے ہوں گے مول صاحب ایک مرتبہ تو آمین بول رہے سو آواز آنا نہ فرشتوں کی. عزیز دوستو، اگر ان کی آواز ایک بار بھی آئی نا، پھر آپ دوسری مرتبہ آمین کے واسطے مسجد کو نہیں آتے. پھر اسی لیے وہ لوگ آمین نہیں بولتے، بس اندر بول رہے لگا ولا الضالین کے بعد بھی آمین بول رہے ہیں لگا، آپ جو دعا کر رہے وہ سب آمین بول رہے. معمولی ہم اپنا سایہ دیکھ کے ڈر جاتے. جی سایہ دکھنا بھی پریشانی کا سبب ہے ہماری امت کو، سایہ دکھا تو ڈرتے. اور اس سے ہیبت ناک چیز یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ذرا اگر کھنڈرات، ایمان کا لیول دیکھو ہمارے مسلمانوں کا، 5 ٹائم نماز پڑھتے، روزہ ایمان یقین اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارتے تو یہ نوبت نہیں آتی. ذرے کھنڈرات میں گئے تو میرے کو یہاں سے کوئی گیا جیسا دکھا، اب اس کو ذرا ایکسپلین کرے کیسا تھا کیا تھا، ذرا دوستاں پوچھے تو انہیں سب سے پہلا جملہ بولتا، کیا بولتا؟ وائٹ کلر کا تھا. کون تھا کہ وائٹ کلر کا تھا، وائٹ کپڑوں میں گیا. میرے کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بھوتوں کو وائٹ کپڑے کون دے رہے ہیں؟ کالے بھی پہن سکتے ہیں نا لگا، نیلے ایسے بھی پہن سکتے، وائٹ کپڑے ہی کیوں دیے جا رہے ہیں؟ وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی چیز ہے، انہیں وائٹ رہتا بلکہ انہیں وہ رہتا بلکہ ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے. اللہ نے جب کہہ دیا ایک ایسی مخلوق بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھتی ہے. اب کہاں سے دکھ رہا تمہارے کو؟ یہ سب نہیں دکھ سکتا. ہاں وہ تھوڑی بہت پرچھائی کی ایک جھلک دکھ گئی تو ہمارا اس وقت کا ایمان جو ہے یہ بولتا کیا کیا دکھا نہیں. میرے بھائیوں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے. کب ہوگا؟ مساجدوں کو آباد کرنے سے، مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کرنے سے، یہ سارے مسجدوں کے اندر درس قرآن ہونے سے، درس حدیث آنے سے، اور اسی طریقے سے وہ سارے کام جو مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ سارے کام ہونے کے بعد یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. عزیز بزرگان دین، آج جس عنوان کو لے کر میں آیا ہوں، اس سے پہلے جو میں ابھی باتیں کہی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے خوشی کی بات تھی جو میں نے کہہ دی. دوسرا جو عنوان میں آپ کی خدمت میں حاضر لیے آیا ہوں وہ یہ ہے ہماری مسجدیں کیسی ہونی چاہیے، اور صحابہ کے زمانے کی مسجدیں کیسی تھیں، اولیاء اللہ کی مساجدیں کیسی تھیں، اور آج کی ہماری مسجدیں کیسی ہیں، کیسی ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. بزرگان دین، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ محبوب جگہ، یعنی مطلب سب سے زیادہ پسندیدہ پلیس زمین کے اندر، زمین کے اوپر کون سی ہے؟ وہ مساجدیں ہیں. بولیے ایک مرتبہ، مسجدیں ہیں، اللہ کی یہ پیاری مسجدیں. میں سے ہی کہہ رہا ہوں اگر اللہ اگر دنیا میں پھر سے اگر نبی کو بھیج دیے
اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے ٹھپا ہے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر اللہ نے اگر انبیاء کو پھر سے اگر بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو دو ہی جگہ ٹھہریں گے. پہلی جگہ ہے مسجد، دوسری جگہ ہے مدارس. بس اس کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے انبیاء اگر اس زمانے میں آئیں گے تو. چونکہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد، کروڑوں کی تعداد میں مدارس آج ہمارے پاس موجود ہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہیں، اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہنوں سے آؤٹ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسجدیں ہوا کرتی تھیں وہ مسجدیں کیسی تھی؟ وہ مسجدوں کے اندر صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ مسجدوں کے اندر صرف اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، وہ مسجدوں کے اندر صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، وہ مسجدوں کے اندر صرف حدیث نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ مسجدوں کے اندر وہ سارے کام ہوتے تھے جو آپ پوری دنیا کے چپے چپے میں دیکھ رہے ہیں. پولیس اسٹیشن میں پولیسی والا معاملہ ہوتا ہے، کورٹ کچہریوں کے اندر کورٹ والا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فیصلے کی جگہوں پہ فیصلے کے معاملات ہوتے ہیں. ایون آپ یوں سمجھ لیں دنیا کے چپے چپے میں جو جو کام ہوتے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر مسجد نبوی میں وہ سارے کام انجام دیے جاتے. آج ہماری مسجدوں کا حال اگر ہم سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے. آج ہماری مسجدوں کو نماز کے بعد تالا لگانا پڑتا ہے. یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ مساجد کے صدر حضرات کے اوپر بات نہیں ہے، یہ مساجد کے کسی اور ذمہ داروں کی بات نہیں ہے. تالا دو وجہوں سے لگایا جا رہا ہے. یا تو مساجدوں کے اندر چوری کا معاملہ بڑھ گیا ہے، یا پھر ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہیں مگر پھر بھی مسجدوں میں آ کر صرف اور صرف سونے کا کام کر رہے ہیں، یا پھر مسجدوں میں آ کر صرف بیت الخلاء کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر صرف مسجدوں میں آ کر پیشاب خانہ طہارت خانہ استعمال کرتے ہیں. بس اسی لیے مسجدوں کو مسجد کے اوقات کے بعد مجبوری میں بند کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھ لیجیے اگر ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے اگر ہمارا یہ مسجد کا سیشن، یہ مسجد کی آبادی، یہ مسجد کی فکریں، یہ مسجد کی کڑن یہ ہوتی تو بالیقین آج جو ہمارے غیر بھائی جو ہم پر چڑھ آئے ہیں وہ نہیں آتے. میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک بات سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگی. ایک گاؤں میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی، وہاں کے لوگوں نے سارے سرپنچ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہاں پر تعمیر نہیں ہوگی مسجد کی. وہ سرپنچ نے بھی کہا کہ نہیں ہوگی تعمیر یہاں پر. ہمارے لوگوں نے آ کر کہہ دیا. اس میں سے ایک بڑے آدمی تھے مسلمان، وہ جا کر کہنے لگے تاؤ جی یہاں پر مسجد کو آپ قائم کرنے دیجئے. تو ان کی بات مانی، کہا ہم مسجد کو تعمیر کرنے دیتے تھے، اس لیے نہیں دے رہی کہ تم جب مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے پہلا کھدال زمین میں مارو گے، پایا کرنے کے لیے جب تم زمین کھودو گے تو تم سب سے پہلے گائے کا خون زمین میں ڈالتے ہو. یہ مجھے معلوم ہے. اب آپ میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں بتاؤ کوئی مسجد ایسی ہے یہاں کی ہو یا پوری دنیا کی ہو، کوئی ایک جگہ بتا سکتے ہیں کوئی کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے کسی جانور کا ذبح کر کر زمین میں خون ڈالا ہے؟ کہو آپ. ہرگز نہیں بتا سکتے ہیں آپ. یہ کیوں ہوا؟ ہمارے غیر بھائیوں کے ذہنوں میں غیر غلط باتیں پہنچی، اور وہ غیر غلط باتیں انٹرنیشنل پہنچ گئی. اور جب وہ انٹرنیشنل ہو گیا معاملہ تو مساجد کا جو سسٹم ہے انٹرنیشنل اس کو بھی بند کر دیا جانے لگا. یہ ہو گیا ہمارا معاملہ. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، آج ہماری مساجد کی اذانیں دیکھو آپ، رونا آتا ہے اندر سے. اب وہی اذانیں کسی باہر کی مساجدوں کے اندر جا کر سنیں، سعودیہ کی مساجدوں میں سنیں، قطر، دمام، ریاض، ایسے بڑے بڑی جگہوں کی مسجدوں کی اذان سنیں، دل کو اطمینان ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیا وہ پیدائشی اذان سیکھ کے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اس کے اوپر پریکٹس کی، اس کو سیکھا باضابطہ. اور آج اگر ہمارے مؤذن صاحب کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اذان دینے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اللہ رحم کرے، اس کی اذان ختم ہونے تک مسلمانوں کے دل کے اندر
कदूरत पैदा होती है कि कब इसकी अजान खत्म हो जाए। ये क्यों हुआ? हमारे पास अजाना देने वाले से ही नहीं, ऐसी अजान दे रहे वो मरे वक्त लोग जरा अच्छा रोते, उससे भयानक अजान हो रही है। अब क्या करेंगे बताइए? और ऊपर से इतना अब जो जमाना मसरूफ मशगूल बिजी लोगों का जमाना, अब जर्रे भी ऐसी आवाज आएंगी तो बिल यकीन उनका दिमाग खराब हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया, रास्ते से तकलीफ की चीज को हटाना सदका है, तो दिल को तकलीफ पहुंचाना और दिल को तकलीफ से बचाना यह भी बहुत अहम रूल अदा करता है इस्लाम में। मैं आपको एक बात बताता हूं, हैंड राइटिंग के ताल्लुक से मैं किसी किताब में पढ़ा था, अगर किसी की हैंड राइटिंग दुरुस्त नहीं है, लिखत सही नहीं है, अगर वो लिख कर किसी को दे, अगर वो सामने आए पर्चा पढ़ने लगे, उसको पढ़ने में दुश्वारी हो जाए, तो ये भी मुसलमान को तकलीफ देने के दर्जे में है। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम इतना प्यारा निजाम सिखाता है, इस्लाम इतनी प्यारी चीजों को सिखाता है। ये मस्जिद की सबसे बुनियादी चीजें जो करने की है, अभी हमारे हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम ये शुरू हुआ हम लोगों के, हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर क्या कहते हैं उसको, कैटलॉग्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स मस्जिद के अंदर, हर गैर भाई को, सिख ईसाई क्रिश्चियन सबको बुला रहे हैं, आप मस्जिद में तशरीफ लाओ। जैसा ही उन्होंने वजू खाने के पास से आ रहे हैं, उनके हाथ में जमजम का छोटा बोतल और एक खजूर दे रहे हैं, और एक बंदा मस्जिद में ठहर कर मस्जिद के आदाब उनको बता रहा है कि मस्जिद में कौन प्रवेश कर सकता है, मस्जिद में कौन इंटर नहीं कर सकता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशन सारे बता रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं, मस्जिद में इतने अदब से आते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन सेकेंड, उसके बाद मस्जिद के अंदर अजान होती है। ये अजान का मीनिंग क्या है? अब लोग क्या समझ रहे हैं, हय्या लस्सला बोले तो लोग क्या समझे, कहते हय्या लस्सला, असलिहा ले ले, क्या बोल रहे, क्या की असलिहा बोले तो तलवारा चाकुआ, देखो कैसा बोल रहा है ना। उर्दू में इसलिए नहीं बोल रही कि उर्दू का तर्जुमा यही है, इसलिए लगा अरबी में बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हय्या अलस्सलाह का तर्जुमा आप ही करके बताओ, अब मैं नहीं करता। हय्या अलस्सलाह का आओ नमाज की तरफ, ये है तर्जुमा। हमारे भाइयों के जहनों में अलग ही बैठी हुई चीज है, उनको बुलाओ, अंदर बिठाओ, समझाओ कि सारे एक एक अजान का वर्ड अल्लाह अकबर से लेके उन्हीं की जुबान में, तेलुगु जुबान में, ऐसा नहीं कि फिर वो अरबी में क्या तो भी कर रहे बोल के, पूरा उनको समझाया गया। फिर थर्ड वन पे मस्जिद के अंदर कैसी तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के अंदर बनारस में एक मर्तबा शाह फैसल आए थे, उनके आने के बाद एक मस्जिद में उनकी जुमा की नमाज उनको अदा करना था, वो आने में कुछ ताखीर हुए, ना मस्जिद की जमात रुकी, ना ही उनके लिए मस्जिद का कोई हिस्सा स्पेशल तैयार किया गया। जहां वो आए वहीं चप्पलों के पास बैठ गए, जो कि आखिर में आते हैं लोग, तो वहीं बैठ गए और वहीं अपनी नमाज अदा की और वहीं से निकल गए। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम। यहाँ गरीब भी एक साथ बैठता है, अमीर भी एक साथ बैठता है, और इसी तरीके से मैं कोई काम छोटा नहीं कह रहा, अगर कोई काम छोटा काम करता है या कोई बड़ा बिलियनर है, वो भी आपस में बैठते हैं। ना ही वो बिलियनर के दिल में ये बात आती है कि मेरे बाजू गरीब है, ना ही वो छोटे काम करने वाले के दिल में ये बात आती है कि मेरे बाजू इतना बिलियनर है, क्योंकि दोनों भी अल्लाह के फकीर हैं। यह है इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। यहां पर किसी को कोई ओहदा नहीं दिया गया, कोई रुतबा नहीं दिया गया। अगर अब इस मस्जिद के अंदर अगर बाई चांस हजरत आपके सलमान खान साहब भी आए, थोड़ी बात थोड़ी देर के लिए आप पलट के देख लेंगे, मगर कोई बंदा आइए आगे आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, इधर, ऐसा कोई नहीं कहता। कई को नहीं कहता। ये इस्लाम की खासियत है, ये इस्लाम का रूल है। वो उस सवानी की बात मैंने आपके सामने जिक्र की। ऐसे ही मेरे भाइयों सारी चीजें उनको बता रही। फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर नमाज में क्या पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें खुदा के लिए। फिर इसके बाद सारा सूरह फातिहा, फिर इसके सारी चीजें उनके सामने बयान कर कर हम कह रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर हम ये पढ़ते हैं। भाई ये जरूरी है ना भाई, हम जिसकी इबादत करते वो सारे मामला साफ होना चाहिए। एक बंदे ने इंस्टाग्राम के अंदर एक रील वायरल करके कहा
کہ مسلمان کے اندر نمازوں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو قرآن پڑھتے انہیں سورہ توبہ کی آیتیں اٹھا لیا. اس آیتوں کے اندر اس زمانے کی آیتیں تھی چونکہ اس زمانے میں کفار یہود مشرکین سارے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ میٹنگ اس کے اوپر کے عہدے اس کے اوپر کے وعدوں کو توڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب یہ بدماشاں جہاں بھی ملے پکڑ کے مارو. اب کے زمانے کے لیے وہ حکم نہیں ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی آیت لے کر ہمارے دوسرے بھائیوں نے کیا کیا ہے, اسی لیے اردو میں نہیں پڑھتے کہ دیکھو کفار جہاں ملے مار دو پکڑ کر. میرے بھائیوں بزرگوں چلو ٹھیک ہے رمضان میں پڑھ لیے, کبھی آپ کے سامنے اس کا ایکسپلین ہوا یا آپ سے سوال کبھی نہیں ہوا, کسی کے سامنے نہیں کیا گیا. اور قرآن مجید کی وہ ہزاروں آیتیں جس کے اندر یہ بتایا گیا بھائی چارہ محبت الفت, خود میرا رب قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, دوسرے معبودوں کو گالی نہیں دینا, وہ ان کے معبود ہیں چھوڑ دو, گالی نہیں دینا, ان کو برا بھلا نہیں کہنا, یہ تمہارے عادات میں سے نہیں ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ تمہارے رب حقیقی کو گالی نہ دے بیٹھ جائیں کہیں. یہ آیت کوئی بھی نہیں پڑھ کے سنا رہی. اور اللہ فرماتا ہے غریب یتیم بیوہ مسکین, وہاں پر مسلمانوں کی قید ہی نہیں لگائی گئی ہے. کوئی بھی غریب کوئی بھی یتیم کوئی بھی مسافر اگر مل جائے, اگر وہ پریشان حال ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کا ہاتھ پکڑو, گھر پہ بلاؤ, کھانا کھلاؤ, پھر اس کو آگے کے سفر کے لیے کچھ خرچ دے کر اس کے لیے اپنے گلے سے لگا کر اس کو الوداع کرو. یہ قرآن کے اندر موجود ہے, یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں اب معافی چاہتے ہوئے ایک بات یہ کہتا ہوں, اگر شہد کی مکھی اگر مارکیٹ میں یا پھر ہوا میں فلائنگ کرتی ہے تو وہ کتنی بھی کرٹیکل سچویشن میں اپنا پھول ڈھونڈتی ہے. کیا ڈھونڈتی ہے؟ پھول پہ بیٹھوں, اس کا رس چوسوں اور چوس کا شہد کا انتظام کروں. یہ اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے. اور PIG جو ہوتا ہے اگر اس کو باغ میں بھی لے جا کر چھوڑ دو آپ, وہ غلاظت ہی ڈھونڈتا ہے. دیکھ لیجیے ہمارا اسلام شہد کی مکھی کی طرح ہے. ہم کتنے بھی حالات میں گھرے ہوئے ہوں ہم اپنے بھائیوں کو دل سے لگائیں گے. آپ کے شہر ادھر سے ہی جانے والی بس جو بنگلور کو جا رہی تھی, حیدرآباد سے نکلی ہوئی بس, اس کے اندر کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے ذرا سا خدشہ محسوس کیا تو فوراً اپنی اسٹیئرنگ چھوڑ کر ونڈو سے کود گئے. اللہ کی قسم اگر مسلمان ہوتے تو اپنی جان پہ لڑ جاتے تھے. یہ مسلمانوں کا عہدہ ہے. نبی نے فرمایا من احیاہا اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. کتنی پیاری آیت ہے یہ, جس نے بھی ایک جان کو بچائی اس نے پوری جانوں کو بچا دی. یہ ہے. اور اس کی تو سادہ سیدھا مثال ہے کشمیر کے واقعے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کو زخمی کیا گیا مگر پھر بھی وہاں کے لوگوں کو کندھے پر اٹھایا. یہ مسلمان کی نبی کی دی جانے والی صحیح تعلیم ہے جو ان کے دلوں کے اندر یہ مسجدوں کے اندر ان کو سکھایا گیا تھا. آج دیکھیں آپ پوری دنیا کدھر کی کدھر ہو جائے مگر ہم اپنے وطن سے محبت آج سے 100 سال پہلے جیسی کرتے تھے یا آزادی سے پہلے جیسے کرتے تھے, آج بھی ہمیں اپنے وطن سے اتنی ہی محبت ہے. سب کو غدار پاؤ گے, ہندوستان کے مسلمان کو تم غدار نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم غدار نہیں پاؤ گے. ہاں اسی لیے نا آج آپ دیکھ لیے جا کر کتنے ایسے غیر مسلمان بچیاں پکڑی جا رہی ہیں برقع پہن کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. میں نے ایک ٹویٹ کیا پرسوں, کاش اگر ہمارا برقع نہ ہوتا تو تمہیں ہمارا اسلام بدنام کرنے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ملتا تھا. برقع مل گیا. اب برقعے کے پاس کتنی ہے کسی کے پاس طاقت, اس کا برقع ہٹا کے تم رمیش ہے کہ عبداللہ ہے دیکھنے کے واسطے نہیں ہے طاقت اتنی ہمارے پاس, تو وہ جو چاہے کام کر رہی جو چاہے. ابھی ایک بہت خطرناک طریقے سے ایک ویڈیو سامنے آئی, اس کے اندر ایک لڑکی ہے
جس کو مسلمان کا روپ دیا گیا، ایک غیر بچہ ہے جو کہ حقیقت میں غیر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں ہندوستان کے اندر سیکولر کو فالو کرتا ہوں، سیکولرزم میری جان ہے، اور اس بچی کو میں نے اس کے گھر سے مسلمان کی حالت میں اٹھا کر میں اپنے جھانسے میں لیا، میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، چلو ذرا تھوڑا سا تم کلمہ پڑھ کے بتاؤ تاکہ یہ سچے تمہیں مسلمان ہی سمجھے۔ وہ بچی کو جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی، جب اس کے بعد زوم کر کے دیکھا گیا تو یہاں سے لے کے یہاں تک ان کے جسم پہ ٹیٹو بنا ہوا ہے گنیش کا۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کے اندر ایک ہی دل، اس ایک دل میں دو لوگ، دو ہی ذات، ایک رسول اللہ کی محبت، ایک اللہ کی ذات جو اس کے اوپر وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو ہو گئی کب کی بات؟ یہ 90s کی بات کیا میں نے آپ کو، جو اب تک چلی۔ اب 90s کے ہمارے بزرگان اب وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رحمت میں اب چلے جا رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں اب کی مسجدیں کیا ہو رہی ہے وہ دیکھیں۔ اللہ رحم کرے، ہر محلے میں ہر نوجوان، ہر محلے، آج کا ہمارا مسلمان، آج کا ہمارا مسلمانوں کا طبقہ مسلمانوں کی بستی میں رہ کر پوری فکر کر رہا ہے کہ کس کی بچی کہاں جا رہی ہے، کس کی بچی کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کس کا کیا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ وہی مسلمان گھرانہ اور وہی مسلمان میری قوم جو درد رکھتی ہے دل میں، یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ کس کے گھر میں نوجوان بچی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ ذرا کچھ ہو جائے تو ہنگامے ہوں گے، ذرا کچھ نہ ہو جائے تو ہماری مسلمان گھروں کی بچیاں تکوں پہ سر رکھ کے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے مکمل اس کو گیلا کر رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی صحیح سالم جوڑا مل جائے۔ اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے شوہروں کی تنگ دامنی کی وجہ سے، ان کے شوہروں کے ظلم و بربریت کی وجہ سے، ان کی درندگی کی وجہ سے، اللہ رحم کریں، بنی اسرائیل کی قوم کی طرح اپنی زندگی گھروں میں گزار رہے ہیں۔ کسی نوجوان بچے کو فکر نہیں ہے کہ ہم جائیں یہ بہن کی خبر لیں کہ بہن کہیں تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، چاہے بچی کی ہو غلطی چاہے بچے کی ہو غلطی، سالو کرانے کے لیے نوجوان اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے بھی ہیں اللہ معاف کرے، ابھی گزشتہ چند دنوں کا واقعہ کہ کئی لوگ ایک کیس کو سالو کرنے کے لیے اس بچی کے باپ کے پاس سے 20,000 روپے چارج کی۔ یہ ہمارا مسلمان طبقہ ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، ایک تو باپ کی تکلیف، ماں کے آنسو، بھائی بہن کے زندگی کے اندر اپنی غم کو نہیں پھیلانے کی وجہ سے وہ بہنیں، وہ میری بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں سسک سسک تک ان کے ظلم کے اندر اپنی چکیاں پیس رہی۔ یہ کئی ایک واقعات ہیں، گنانے بیٹھ جائیں اللہ ہی رحم کرے۔ میرے بھائیوں، یہ دل میں ارادہ کر کے اٹھو، اگر تم کسی مسجد کے مصلی ہو، اس مسجد کے اندر اس بات کا تحیہ کرو، نوجوانی کی جوانی یہی ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرو۔ جوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک ایک کنٹل کے وہ اٹھاؤ، ڈمبلز اٹھاؤ، تم 1000 پش اپ مارو، تمہارے کٹس نکل کر آئیں، تمہارے سکس پیکس بن جائیں، یہ بھی ہے، مگر میرے بھائیوں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کہ تمہیں دیکھتے ہی سامنے والا ہیبت میں آ جائے کہ اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ہم ابھی اپنے اعتبار سے صحیح ہو جائیں، ان کے اس میں نہ آئیں۔ یہ تکبر کی لائن نہیں ہے، یہ حقیقی لائن ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ گھر کا پڑوسی بھوکا ہے، گھر کے پڑوسی کے 3 دن کھانا نہیں ہے، گھر کا پڑوسی 4 دن سے اپنے بچوں کو چھوٹا موٹا کھلا کر سلا رہا ہے، اور ہمارے محلے کا امیر عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، اور عمرے میں کعبۃ اللہ کے صحن کے پاس وہاں کے کبوتروں کو دانا ڈال کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر دیا اور مجھے جنت تو آپ یوں ہی مل جائے گی۔ غریب بھوکا ہے تمہارے گھر کے بازو کا، تم اگر خانے کعبہ نہیں بلکہ تم آسمانوں میں جا کر بھی اگر کھانا کھلاؤ گے تو تمہارا یہ کھانا کھلانا بیکار ہے۔ یہ نہیں دیکھو کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کیسا ہے، تم محبت کا صلہ، تم محبت کا صلہ دو،
तुम मोहब्बत की चादर फैलाओ। ये मस्जिद से सिखाई जाने वाली चीजें, ये मत देखो कि मेरे घर के बाजू वाला अब्दुल्ला है या रमेश है, ये मत देखो कि तुम्हारे घर के बाजू रहने वाली रेशमा है या सीमा है, तुम्हारे घर के बाजू रहने वाला मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपनी मोहब्बतें बांटो, सबको अपनी मोहब्बतों के दामन में लाओ। मेरे नबी ने मुनाफिकों के घरों तक खाना पहुंचाया, उनके घरों को कईयों मर्तबा दस्तक दी, उनको मोहब्बत से, उल्फत से, मवद्दत से समझाया। नबी की तालीमात पढ़ो, दिल के अंदर यह जज्बा होगा कि अल्लाह हकीकत में तूने मुझे मुसलमान बनाया है। ये मुसलमानों की जज्बाती होना चाहिए। आज हमारा मुसलमान, अल्लाह रहम करे, 4 रकात ऐसा पढ़ता है जैसे मानो ये अल्लाह को इसने कर्ज दिया था, ये कर्ज उतार कर भाग गया। नहीं है अल्लाह के साथ ताल्लुक। अल्लाह कहता है बंदे थोड़ा अपन अकेले में बात करते हैं, बंदे थोड़ा सा 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ ले, मैं तेरे से कुछ अलग बात करना चाह रहा हूं। बंदे थोड़ा सा अलग हो जा, मैं तुझे एक नई चीज देना चाह रहा हूं, ये अल्लाह कह रहा है। मेरे भाइयों, आवाज नहीं आती है ये चीजों की। अगर बाज दफा लोग बोलते हैं ना, आज क्या बात है कि नमाज पढ़ना दिल बोल रहा, वो क्या बात है कि दिल नहीं, अल्लाह ने आसमान से तय कर दिया इस बंदे की आने वाली जिंदगी को संवारना है। आज इसको नमाज की पहली सफ में लाओ, बिठाओ, यहां मोहब्बतें निछावर करो। और वो लोग जो इसको देखकर आंखें चूर करते थे, वो लोग भी इसके साथ मोहब्बत का मामला कर रहे हैं। वो खुद हैरान हो रहा, मेरे साथ लोगों का बर्ताव ऐसा था, आज अचानक ऐसा कैसा। वो अचानक ऐसा कैसा नहीं, बल्कि अल्लाह फरिश्तों को मुतयन करके कहता है मुझे इसको बहुत बड़ा काम लेना है, मुझे इसके जरिए से दीन की बड़ी खिदमत लेना है। लाओ इसको पहली सफ में इसके सजदे को झुकाओ, फिर इसके दिल को नरम कर कर इसकी जिंदगी को पार कर दो। ये अल्लाह का मंशा है। अल्लाह ऐसा चाहता है अपने बंदों को। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर किसी बंदे को अल्लाह दीन की समझ देना चाहता है या फिर उसको दीन का काम लेना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसके बचपन से हिफाजत करता है। बचपन से। नबी के बारे में नहीं सुना आपने कि अगर वो एक मर्तबा कहीं जा रहे थे तो जाते जाते अगर वो किसी ऐसी जगह जो मासियत की जगह होती तो नबी के ऊपर गशी तारी होती, तो नबी क्या होते, बेहोश हो जाते थे, क्योंकि अल्लाह ने उनको बचाया है। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरा काम जो मसाजिदों में करना है, तालीम और तरबियत। हमारे पास क्या हो गया, अमीर के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं। गरीब के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चों का क्या हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके हिसाब से सरकारी स्कूलों तक भी पहुंचाना यह आपके लिए बड़ा खैर का काम है। नबी फरमाते हैं नेक काम करने की तरफ दावत देना भी नेक काम करने की तरह है। अब बताइए कितने सवाब से हम महरूम रहते जा रहे हैं। हम नेक काम क्या समझे, नमाज जाते वक्त नमाज को बुला लेना, रोजा रहते वक्त रोजे की बात कर लेना। नहीं मेरे भाइयों, हम महल्ले के अंदर इस चीज को आबाद करें कि देखें कि मेरी मस्जिद है, मेरी मस्जिद के राइट साइड में कितने घर हैं, लेफ्ट साइड में कितने घर हैं, इन तमाम घरों को मैं मस्जिद के अंदर बैठने वाली मस्जिद वार जमात में तकसीम करूंगा। अगर कोई बंदा एजुकेशन एतबार से आगे है तो वो सारे बच्चों की खबर ले, डिटेल लिखे। ये अलग बात है कि कोई आपकी दावत पर आए ना आए, मगर आप ये काम कर कर गुजर जाए। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी कुड़न, आपका शौक, आपका वलवला आने वाले जमानों तक अल्लाह उसको उठा के बाकी रखेगा। इमाम शाफी दुनिया से गुजरकर कई हजार साल हो गए और उमर फारूक इस दुनिया से गुजरकर कई हजार साल हो गए, और इसी तरीके से इमाम आजम अबू हनीफा गुजरकर और अब्दुल कादिर जीलानी इस दुनिया से गुजरकर कई हजार साल हो गए, मगर आज सबके दिलों में जिंदा है। क्यों जिंदा है? उन्होंने अपना नहीं, अपने साथ साथ अपनी रियाया को सोचा, अपनी पब्लिक को सोचा, और अपना जितना अल्लाह के पास से लिए थे वो सारा का सारा लोगों के दरमियान में मुंतकिल कर दिया। और महल्ले के अंदर नौजवान बच्चे शराब के आदी हो रही, ड्रग्स के आदी हो रही, सिगरेट के आदी हो रही, न जाने रातों में अपनी जिंदगियां खत्म कर रही।
आप नौजवान एक ऐसा तैयार हो जाए, उनकी टूड़ी पे हाथ रखकर रोजाना उनका सर्वे करे, उनको रोजाना इस्लाम की दावत दे, एक बेहतरीन तरीके से यूथ क्लब तैयार करें, उनको समझाएं कि देखो हमारी जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये अमानत है और ये अमानत में अल्लाह के साथ खियानत नहीं किया जा सकता। अगर तुम अच्छा नहीं कर रही, बुराई की तरफ भी कदम न बढ़ाओ। कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को मार रही, कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को सता रही, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी कमाई का 5% भी अपने माँ बाप को नहीं दे रही। तो मेरे भाइयों, उस गांव में, उस मोहल्ले में असर रसूख रखने वाले लीडर, पावरफुल लोग कहां मर गए? यही तो इस्लाम है कि उनके पास जाएं। आज तो पुलिस स्टेशनों को जाने के लिए तो डर ही डर है। आज हमारे मुसलमान लीडरों के पास जाने के लिए भी मुसलमान डर रहा है। एक कैसा जमाना आ गया, एक कैसा दौर आ गया। एक मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, वो अपनी तड़प को लेकर, अपने गम को लेकर सामने नहीं जा सक रहा, पूछ नहीं सक रहा कि भाई मेरा ये मसला हल कर दो। वो दूसरी आवाज से फिरा कर कहते हैं आपका मसला हल होगा, उस दूसरे टेबल पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। ये क्या है? ये रिश्वत है, ये हराम है, ये हराम खोरी में मुब्तला मुसलमान है। अब बताओ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क शाम के जो हालात हुए, फलस्तीन के जो हालात हुए, अब फिलहाल सूडान के अंदर जो हालात चल रहे, कहीं अल्लाह हमारे साथ न कर बैठ जाए ये मामला। इसीलिए मेरे भाइयों, हम सच्चे दिल से ये अहद कर उठे कि मैं पूरा माशरे की बात नहीं कर रहा, अपने इलाके के अंदर ऐसे नौजवान बने। अगर आपको इसकी फिक्र चाहिए या फिर इसके एतबार से कैसा करना चाहिए, आपके बस्ती के उलमा से बैठकर सीखें, उनसे मुझे ये काम करना है। इसीलिए सच्चे दिल से और फिक्री दिल से हम का काम करने वाले बने। कई ऐसे नौजवान बच्चियां जिनके घरों के अंदर सिर्फ बच्चियां हैं, उनके बाप और बच्चियां और उनकी वालिदा, उनके लिए कोई मर्द घर में नहीं है। आप मर्द बनो। ये सच्चाई के उन 6 बहनों के, उन 5 बहनों के, उन 3 बहनों के हकीकी भाई बनकर उनके बाप को गले लगाकर कहो, चाचा जान, आज से आज हम आपके बेटे हैं। अगर आप कोई मुसीबत में हो, हमें याद करना। आप अगर कोई परेशानी में हो, इस बंदे नाचीज को याद करना। अरे एक बार बोलकर देखो, अल्लाह की कसम, तुम्हारा और सामने वाले का सीना ना चौड़ा हो जाए और अल्लाह आसमान से फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए ना उतारे तो मेरा कॉलर पकड़ना। ये करने के काम है, नहीं कर रहा है मुसलमान। मुसलमान तो अपनी एक अलग धुन में लगा हुआ है। जिसके पास पैसा है वो अय्याशी में मस्त, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने गुनाहों के सर्कुलेट में काम कर रहा है कि किस तरह मैं पैसे कमाऊं, किस तरीके से काम करूं। और आखिर में ये बात कहकर मैं अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाता हूं। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे पूरे वैसे नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस्लाम को लेकर चलना चाहते हैं, जो इस्लाम की एक उमंग, फिक्र, तड़प, शौक, मोहब्बत, उल्फत दिल में बसाए हुए हैं। वो स्कूल के अंदर रहते हुए भी एक बड़े अल्लाह वाले के मानिंद तुम काम कर सकते हो। बड़े बड़े मुफ्तियान ने नहीं किया वो काम तुम कर सकते हो अपने दायरे में रहकर। कभी ये नहीं सोचना कि 10 अगर कहीं मुसलमान मिल जाए तो सबसे पहला हमारा मुसलमान भाई यही सोचे कि मैं इन 10 के 10 को नमाजी कैसे बनाऊं। ये मुसलमान की फिक्र होना चाहिए। अगर मेरा कोई दोस्त कॉलेज के अंदर गलत हरकतों में है, अगर कोई मेरी बहन कॉलेज में आ रही है पढ़ने के लिए मगर कोई और काम में मुलविस होते हुए मुझे नजर आ रही है, आप मोहब्बत से उसको समझाने की फिक्र करें। ये भी ईमान का 75 हिस्सा है। ये करने के काम है आपके लिए। आप ही कह रहे हैं जिसको जान, एक जुमला हमारे माशरे में मशहूर है, जिसको जहां जाना है जाने दो मुल साहब, मैं मस्त हो अपना घर मस्त, बस बात खत्म। ये कहने वाले गौर से सुन लो, एक मर्तबा एक कौम में अजाब आया। अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के पास जाकर कहा, ऐ अल्लाह जी, आपका इस कौम के अंदर, आपके इन तमाम बंदों के अंदर एक प्यारा बंदा भी है जो आपकी इबादत किए बगैर उसकी जिंदगी नहीं गुजरती है। तो अल्लाह ने कहा कि अजाब को वहीं से शुरू कर दो। आप हैरान हो गए, इतनी इबादतें कहां चले गई? अल्लाह ने जवाब दिया कि ये वो बंदा था, मेरे बंदे इस्लाम से दूर हुए, मेरे बंदे मेरी इबादत से दूर हुए, मगर इसकी चेहरे पे, इसकी पेशानी पे बल तक नहीं आया।
یہ نہیں سوچنا بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اب دیکھ لو میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں یہی ہے کہ ہم مسجد کو مسجد سمجھیں، مسجد کو صرف نماز نہ سمجھیں، مسجد کے اندر نکاح بھی ہو اگر ممکن ہے، مسجد کے اندر طلاق والے معاملات ہو رہے ہوں، لاؤ مسجد کے اندر بٹھاؤ، اور اسی طریقے سے گھروں کے کوئی مسائل ہو رہے ہوں، لاؤ مسجد کے اندر صفوں میں بٹھاؤ، اور علماء کو بٹھا کر ان کے درمیان میں ایمان کی، اخلاق کی بات کرو، پھر مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر مسلمان بچوں کے فیوچر کو طے کرو، اور مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر بڑے بڑے وہ کام کرو جو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کر کر آج ہندوستان تک ایمان کو پہنچایا، ایون پوری دنیا میں اسلام پہنچا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ اسی لیے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مسجدوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے نوجوان، ہمارے وہ نوجوان جو اپنے اعتبار سے نوجوانی کے عالم میں ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر ایک طرح کی اسلامی کلچر کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں ایمان کا نور نصیب فرمائے اور کہی جانے والی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔